السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، آپ نے کافی زیادہ اس سارے معاملے کو قریبی سے دیکھتی ہیں جو عدلیہ میں ہو رہا ہے۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ہے، اتنی تاخیر کیوں کی؟ انہوں نے جب پہلی مرتبہ ہوا تھا اسی وقت ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا ایسی بات نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے یہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو یہ بات ہے، میں پھر بھی ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ کوئی دیر نہیں ہوئی، اچھے کام میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایک اپنی نوعیت کا یہ اس طرح بھی اہم واقعہ ہے کہ 6 ججز، اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز اکٹھے ہو کر اور انہوں نے خط لکھا، انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے اور انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی۔ اور یہ بات نہیں کہ انہوں نے آج کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خط کے اندر ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ بار بار اپنے کنسرنز جو تھے شو کرتے رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے اندر کسی نے کمزوری دکھائی تو وہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہے۔ اسی طرح جو آج چیف جسٹس پاکستان ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی اگر آپ باقی پیچھے کا بھی چھوڑ دیں، 24 گھنٹے کو ہونے کو آئے ہیں، اتنا سنگین نوعیت کا واقعہ ہے اور اب پھر ملک کے اندر بلیک آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو سیاسی پہلو نہیں نظر آ رہا؟ مجھے بالکل کوئی سیاسی پہلو نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی پہلو مجھے تب نظر آتا کہ جب یہ خاموش ہو جاتے، چونکہ یہ بول رہے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے سیاسی نہیں، یہ مجھے پیورلی آئینی پہلو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کو سیبوتاج کیا گیا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اور جو بنیادی انسانی آزادیاں ہیں ان کو کس طرح انہوں نے کمپرومائز کیا ہے، میرے سامنے یہ ہے۔ اور میں ایک اور بات، میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو اس کا اوپن ٹرائل کرنا چاہیے۔ اگر ان کو دھرنا کیس کے اندر ان کو وہ لوگوں کی نشاندہی ہو گئی تھی کہ جو اس کے اندر انوالو تھے، پھر اسی طرح کے شوکت صدیقی والے کیس کے اندر ان کو لوگوں کا پتہ چل گیا، تو یہ بھی کوئی ایسی نئی بات نہیں اور مشکل بات نہیں، ان کو اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف آئین کے تحت کارروائی ہوگی۔ ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے اور جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے کہ ان میں سے 3 ججز ایسے ہیں جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی درخواستیں پینڈنگ ہیں۔ تو یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس کارروائی سے بچنے کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے جب سے جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ ہوا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، پاکستان کے اندر جو احتساب کا نظام ہے اس کے اوپر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے، وہ جو احتساب کا نظام ہے وہ بھی ایک مقید نظام ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ الٹی بات میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت ان آنریبل ججز کو جنہوں نے ایک اپنی آئینی ذمہ داری ادا کی ہے کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے احتساب کا نظام اگر استعمال کیا گیا تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے خود ہمیشہ بات کی کہ ججز کے خلاف بھی احتساب ہونا چاہیے، لیکن وہ احتساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبان بندی کے لیے استعمال ہو۔ تو جو مطالبہ آپ نے کیا کہ چیف جسٹس کو اس کو نوٹس لینا چاہیے یا فل کورٹ بلانا چاہیے، اگر یہ مطالبہ اس وقت تسلیم نہیں کیا جاتا تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ مٹی پاؤ والا ختم ہو جائے گا ایسے ہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم بھکلا تو کھڑے ہوں گے، ہم نے ہمیشہ اپنی جدوجہد کی ہے اور اس وقت پورے پاکستان کی وہ آواز ہے، پورا پاکستان کا بچہ بھی اس نظام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایون ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے اندر بہت اچھے کریڈیبلٹی والے ججز موجود ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے بھی پہلے بھی ذکر ہوا کسی کو ٹرانسفر کر دیتے تھے، میں نے خود بطور عہدیدار اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ہر ہائی کورٹ کا، نہ صرف ہائی کورٹ کے ججز بلکہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ججز بھی جو بہت باضمیر لوگ ادھر موجود ہیں سسٹم کے اندر، وہ بھی کھڑے ہوں گے، بلکہ ان اداروں کے اندر بھی۔ اور ایک اور بات، اس میں بہت اہم ذمہ داری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ہے کہ جنہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکمران جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک پورے نظام کے اوپر کمپرومائز کر کے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں ان کی مذمت بھی کرتی ہوں، اور لیکن میں پھر مطالبہ کرتی ہوں کیونکہ آخرکار وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جمہوری فورسز ہیں، کہ آج ان کو آ کے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔